الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی موجودہ ذلت و خواری اور ناداری پر نہ دکھتا ہو، اور کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت، مفلسی، بے روزگاری پر آنسو نہ بہاتی ہو۔ حکومت ان سے چھنی، دولت سے یہ محروم ہوئے، عزت و وقار ان کا ختم ہو چکا، زمانے کی ہر مصیبت کا شکار مسلمان بن رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر دوستو، فقط رونے اور دل دکانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے علاج پر خود مسلمان قوم غور کرے۔ علاج کے لیے چند چیزیں سوچنا چاہیے۔ اول یہ ہے کہ اصل بیماری کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مرض پیدا ہوا، تیسرا یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، چوتھا یہ ہے کہ اس علاج میں پرہیز کیا ہے۔ اگر ان چار باتوں کو غور کر کے معلوم کر لیا گیا تو سمجھو کہ علاج آسان ہے۔ اس سے پہلے بہت سے لیڈران اور پیشوائے ملک نے بہت غور کیے اور طرح طرح کے علاج سوچے۔ کسی نے سوچا کہ مسلمانوں کا علاج صرف دولت ہے، مال کماؤ ترقی پا جاؤ گے۔ کسی نے کہا اس کا علاج عزت ہے، کونسل کے ممبر بناؤ آرام ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ تمام بیماریوں کا علاج صرف بیلچہ ہے، بیلچہ اٹھاؤ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سب نادانوں نے کچھ روز شور مچایا، مگر مرض بڑھنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ان کی مثال اس نادان ماں کی سی ہے جس کا بچہ پیٹ کے درد سے روتا ہے اور وہ خاموش کرنے کے لیے اس کے منہ میں دودھ دیتی ہے، جس سے بچہ کچھ دیر کے لیے بہل جاتا ہے، مگر پھر اور بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ ضرورت تو اس کی تھی کہ بچے کو مسہل یعنی پیٹ صاف کرنے والی دوائی دے کر اس کا معدہ صاف کیا جائے۔ اسی طرح میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی لیڈر معالج نے اصل مرض نہ پہچانا اور صحیح طرح علاج اختیار نہ کیا، اور جس اللہ کے بندے نے مسلمانوں کو ان کا صحیح علاج بتایا تو مسلم قوم نے اس کا مذاق اڑایا، اس پر آواز کسے، زبان تانا دراز کی۔ غرض ہے کہ صحیح طبیبوں کی آواز پر کان نہ دھرا گیا۔ ہم اس کے متعلق عرض کرنے سے پہلے ایک حکایت عرض کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا کسی حکیم کے پاس گیا اور کہنے لگا، حکیم صاحب میری نگاہ موٹی ہو گئی ہے۔ حکیم نے کہا، بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بولا، کمر میں درد بھی رہتا ہے۔ حکیم نے جواب دیا، بڑھاپے کی وجہ سے۔ بڈھے نے کہا، چلنے میں سانس بھی پھول جاتا ہے۔ جواب ملا کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ بڈھا بولا، حافظہ بھی خراب ہو گیا ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ طبیب نے کہا، بڑھاپے کی وجہ سے۔ بڈھے کو غصہ آ گیا اور بولا کہ اے بے وقوف حکیم، تو نے ساری حکمت میں بڑھاپے کے سوا کچھ نہیں پڑھا۔ حکیم نے کہا کہ بڈھے میاں، آپ کا جو مجھ پر بلا وجہ غصہ کرنا، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ بعینی ہی آج ہمارا بھی حال یہی ہے۔ مسلمانوں کی بادشاہت گئی، عزت گئی، دولت گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی۔ ہماری زندگی اسلامی نہ رہی، ہمیں خدا کا خوف، نبی کی شرم، آخرت کا ڈر نہ رہا۔ یہ تمام نحوستیں اس لیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں، دن میں لہو کھونا تجھے، شب نیند بر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مسجدیں ہماری ویران، مسلمانوں سے سینما و تماشے آباد، ہر قسم کے عیوب مسلمانوں میں موجود، ہندوانی رسمیں ہم میں قائم ہیں،
ہم کس طرح عزت پا سکتے ہیں؟ محمد علی جوہر نے خوب کہا، بلبلو گل گئے گئے لیکن ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا۔ دنیاوی تمام ترقیاں بلبلیں تھیں اور دولت ایمان چمن۔ اگر چمن آباد ہے ہزارہاں بلبلیں پھر آ جائیں گی، مگر جب چمن ہی اجڑ گیا تو اب بلبلوں کے آنے کی کیا امید ہے؟ مسلمانوں کی اصل بیماری تو شریعت مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ اب اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں کی سدھا بیماریاں 3 قسم میں منحصر ہیں۔ اول، روزانہ نئے مذہبوں کی پیداوار۔ ہر آواز پر مسلمانوں کا آنکھ بند کر کے چلنا، یعنی کہ روزانہ نئے مذہبوں کی پیداوار، نئے مذہبوں کا آنا، نئے مذہبوں کا ظاہر ہونا اور مسلمانوں کا آنکھ بند کر کے ان مذہبوں پر، ان آوازوں پر لبیک کہہ کے چل پڑنا۔ دوسرا، مسلمانوں کی خانہ جنگیاں اور مقدمہ بازیاں اور آپس کی عداوتیں۔ اور تیسرا، ہمارے باپ داداؤں کی ایجاد کی ہوئی خلاف شرع یا فضول رسمیں۔ ان 3 قسم کی بیماریوں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا، برباد کر دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، مقروض کر دیا، غرض یہ ہے کہ ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ پہلی بیماری کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمان ایک بات پر یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ کپڑا نیا پہنو، مکان نیا بناؤ، غذائیں نئی کھاؤ، ہر دنیاوی کام نئے کرو، مگر دین وہی 1300 برس والا پرانا اختیار کرو۔ ہمارا نبی پرانا، دین پرانا، قرآن پرانا، کعبہ پرانا، خدا تعالیٰ قدیم، ہم اس پرانی لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ کلمات وہ ہیں جو اکثر قبلہ عالم حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مرحوم و مغفور پیر طریقت علی پوری فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کا پرہیز یہ ہے کہ ہر بد مذہب کی صحبت سے بچو، اس مولوی کے پاس بیٹھو جس کے پاس بیٹھنے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اور اتباع شریعت کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسری بیماری کا علاج یہ ہے، اکثر فتنہ و فساد کی جڑ 2 چیزیں ہیں، ایک غصہ اور اپنی بڑائی، اور دوسرا حقوق شرعیہ سے غفلت۔ ہر شخص چاہتا ہے میں سب سے اونچا ہوں اور سب میرے حقوق ادا کریں، مگر میں کسی کا حق ادا نہ کروں۔ اگر ہماری طبیعت میں سے خود نکل جائے، عاجزی اور تواضع پیدا ہو، ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے حقوق کا خیال کرے، تو انشاءاللہ عز و جل کبھی جنگ و جدال اور مقدمہ بازی کی نوبت ہی نہ آئے۔ فقیر کی یہ تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ تعالی بہت نفع دے گی، بشرطے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور تیسری بیماری یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں میں بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک مختلف موقعوں پر ایسی تباہ کن رسمیں جاری ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کے مرنے، جینے، شادی بیاہ کی رسموں کی بدولت صدہا مسلمانوں کی جائیدادیں، مکانات، دکانیں ہندوؤں کے پاس سودی قرضے میں چلی گئی ہیں، اور بہت سے اعلیٰ خاندان کے لوگ آج کرائے کے مکانوں میں گزر رہے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اپنی قوم کی اس مصیبت کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، طبیعت میں جوش پیدا ہوا، کچھ خدمت کر لوں۔ روشنائی کے یہ چند قطرے حقیقت میں میرے آنسوؤں کے قطرے ہیں، خدا کرے اس سے قوم کی اصلاح ہو جائے۔ میں نے یہ محسوس کیا بہت سے لوگ ان شادی بیاہ کی رسموں سے بیزار تو ہیں، مگر برادری کے طعنوں اور اپنی ناک کے کٹنے کے خوف سے جس طرح ہو سکتا ہے قرض ادھار لے کر ان جہالت کی رسموں کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی ایسا مرد میدان میں نہیں بنتا جو بلا خوف و خطر ہر ایک کے طعنے برداشت کر کے
تمام رسموں پر لات مار دے اور سنت کو زندہ کر کے دکھا دے۔ جو سنت مؤکدہ کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ شہید تو ایک دفعہ تلوار کا زخم کھا کر مر جاتا ہے، مگر اللہ کا یہ بندہ عمر بھر لوگوں کی زبانوں کے زخم کھاتا رہتا ہے۔ اور یہ ویڈیو زندگی گزارنے کے اسلامی اصول پر بنائی گئی ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف ابواب ہوں گے، مختلف پارٹس ہوں گے، پارٹس در پارٹ، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اس طرح کے انشاءاللہ اس کے پارٹ آتے رہیں گے۔ جتنے پارٹ ممکن ہوئے، یعنی مرنے سے لے کر بلکہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، پیدائش، بچے کی پیدائش، بچے کا عقیقہ، ختنے کے اسلامی طریقے، شادی بیاہ کے اسلامی طریقے، نوجوان بچوں کی پرورش کے اسلامی طریقے، شادی بیاہ کے اسلامی طریقے، اور مرنے کے بعد کے اسلامی طریقے، اور اس کے بعد قبر میں دفن، تجہیز و تکفین کے اسلامی طریقے مکمل اس چینل پر آپ کو ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ آپ کا میرے ساتھ یہی تعاون ہے۔